السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکروہات روزہ، روزے کے مکروہات، ایسی چیزیں جو ناپسند ہو، مکروہ کہتے ہیں ناپسند چیز کو۔ مکروہات کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1، روزے میں تھوک جمع کر کے نگلنا، منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ چیز ہے۔ بلا کسی عذر کسی چیز کا چکنا یا چبانا، بلا عذر کسی چیز کے چکنے اور چبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کراہت عدم عذر پر موقوف ہے، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی، اور ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ روٹی چبا کر اس کو دینا ہے اور کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے روٹی چبا کر دے سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ چکھنے یا چبانے میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اترے۔ نمبر 3، ٹوتھ پیسٹ یا کوئی منجن استعمال کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو، مکروہ ہے۔ نمبر 4، بیوی سے دل لگی کرنا، روزے میں بیوی سے دل لگی کرنا بھی مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں کمزور کر دینے والے کام کرنا، ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف ہو، کمزوری کا اندیشہ ہو، روزہ توڑ دینا پڑ جائے گا، مکروہ ہے۔ ہر ایسا کام، کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مشکوک وقت، سحری کو مؤخر کرنا، شک والے، سحری میں تاخیر مستحب ہے مگر اتنا تاخیر کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے، اس طرح حرکت کرنا یہ مکروہ ہے۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا، بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزے سے ہے یا محرم ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ یہ روزے کے مکروہات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔